جی بالکل، آج پروگرام پاکستان کی آواز میں ہم سینما کلچر کے حوالے سے بات کر رہے. ہمارے ساتھی رپورٹرز کی بات آپ نے سنی، سینما کے حوالے سے شہریوں کی بات، اسی طرح پروڈیوسرز کی اور سینما مالکان کی بات سنی. تو اگر ہم دیکھ لیں خیبر پختونخوا اور بالخصوص پشاور میں سینما کلچر جو ہے وہ زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے، جس کی دو اہم وجوہات جو ہے سامنے آ رہی ہے. ایک تو دہشت گردی کی وجہ سے یہ کلچر زوال پذیر ہوا، اور پھر باقی جو کثر ہے وہ کورونا نے پورا کر دیا. اس حوالے سے شہری اور اسی طرح سینما مالکان کی بات تو آپ نے سن لی، لیکن اگر اس حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو نشتر حال بھی جو ہے کلچر اور اس طرح تفریح کے لیے ایک ہب سمجھا جاتا تھا، لیکن کورونا کی وجہ سے وہ نشتر حال میں وہ رونقیں اب ہمیں نظر نہیں آ رہی. اسی حوالے سے ہم آئے ہوئے شوکت یوسفزئی صوبائی وزیر محنت اور ثقافت ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے کہ وجوہات کیا ہے اور حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے اس حوالے سے. تو سر، سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ شہری اور اس طرح سینما مالکان پروڈیوسر انہوں نے تو اپنی رائے دے دی. بحیثیت منسٹر اور حکومت آپ کو کیا لگتا ہے کہ سینما ہو یا پھر نشتر حال وہ کیوں زوال کی طرف جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ کرونا نے واقعی پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور جتنے بھی ہمارے ایسے ادارے تھے جو انٹرٹینمنٹ دیتے تھے وہ تقریباً سارے متاثر ہوئے. لیکن مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ کرونا کے علاوہ ایک بہت بڑا ریزن جو ہے وجہ ایک یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جو سوشل میڈیا پھر اس طرح فیس بک کے اوپر وہ ساری چیزیں جو انٹرٹینمنٹ کا ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا، یا آپ سینما میں جاتے یا تھیٹر میں جاتے، وہ آپ کو گھر بیٹھے آپ کی مرضی کے جو فلم آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہے وہ بھارتی فلم ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ نئی سے نئی فلم جو ہے وہ آپ 1 منٹ کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو شاید اس وجہ سے بھی، اور دنیا بڑی فاسٹ ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس ٹائم بھی کم ہو گیا. اب چونکہ 3 گھنٹے تھیٹر ہوتا ہے یا سینما ہوتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یار 3 گھنٹے کون جائے کہ ادھر ضائع کرے. تو اس نے بھی کافی نقصان پہنچایا ہے فلم انڈسٹری کو. پھر جو محنت ہوتی تھی فلم بنانے کے اوپر، کہانیاں ہوتی تھی، اس کا جو مواد ہوتا تھا وہ اتنا جاندار ہوتا تھا کہ آپ ایک دفعہ نہیں، آپ 10 دفعہ فلم دیکھتے تھے. آپ کو نہیں لگتا اس مد میں حکومت کو کچھ پروڈیوسر جو ہے وہ پرووائڈ کرنے چاہیے، اس طرح فلم میکرز لانے چاہیے تاکہ معیار اس کا بہتر ہو؟ دیکھیں، حکومت نہ تو خود فلمیں بناتی ہیں، نہ ایک پی ٹی وی ہوتا تھا ہمارے ساتھ، وہ بھی جو ڈرامے پروڈیوس کرتا تھا. اب بے شمار ٹی وی چینل نکل آئے، اور آپ دیکھیں کہ ہر چینل کے اوپر اپنا ڈرامہ چلتا ہے. تو دیکھیں، ایک طرف کام بڑھ گیا ہے. اگر آپ دیکھیں، پہلے ایک پی ٹی وی کے لیے لائنیں لگی ہوتی تھی، وہ جس کے اندر صلاحیت ہوتی تھی اس کو لے لیا جاتا. اب آپ دیکھیں کہ بے شمار ٹی وی چینل، اور ہر چینل پہ آپ کو جو ہے نا ڈرامہ نظر آئے گا. تو کام بڑھ گیا ہے، اور جو چینل جو ڈرامے اچھے ہیں، جو معیاری ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں بھی خاکہ بن جاتا ہے، وہ یاد کرتے ہیں کہ جی. اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی وی کے جو ڈرامے ہوتے تھے وہ لوگ 8 بجے بیٹھے ہوتے تھے کہ جی پی ٹی وی ڈرامہ آئے گا 9 تک، پھر اس کے بعد خبرنامہ. تو ابھی کیوں کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا. میں آپ سے کہوں کہ آج کل کون سا ڈرامہ چاہے، آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا ہے. لیکن اگر آپ 2002 سے پہلے جب یہ چینل نہیں آئے تھے تو اس وقت تو آپ سب کو یاد ہوتا تھا، بلکہ لوگ چاہتے ہیں یار رات ڈرامہ ہے، رات بڑا فیمس ڈرامہ، اندھیرا اجالا، یہ اس طرح کے ڈرامے جو ہوتے تھے وہ لوگ یاد کرتے تھے. ہم قصوروار کسی اور کو ہم ٹھہرا رہے ہیں، ہم خود قصوروار ہیں. جو فلم میکرز ہیں، جو پروڈیوسر ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہو گئی ہے، وہ چیزیں ختم ہو گئی. آگے دیکھا بھی نہیں جاتا ہے کہ یہ اداکار ہے یا نہیں ہے، اس کی پرفارمنس اچھی ہے نہیں ہے. بس مطلب وہ جو معیار ہوتا تھا نا، معیار کو گرا کے ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم اپنے فلم انڈسٹری کو آگے کرائیں. دوسری بات آپ نے کہا حکومت کبھی بھی نہ فلمیں بنا سکتی ہے نہ خود ایک. ہاں، اگر کئی مشکلات ہیں بالکل بتائیں، حکومت ان کو سپورٹ کرے گی.
لیکن یہ نہیں کر سکتی ہے کہ مشکلات کی بات آپ نے کی سر، اگر ہم دیکھ لیں درجنوں سنیما نہ صرف بند ہوئے بلکہ جو باقی رہ گئے اس میں بھی کار پارکنگ اور اس طرح کئی مزدور جو ہے ان کو فارغ کیا گیا ہے۔ لیبر منسٹری بھی آپ کے ساتھ ہے، تو اس مد میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر کوئی فلم سنیما بند ہو رہا ہے تو حکومت اس میں کیا کر سکتی ہے؟ مطلب حکومت جا کے ان سے کہے کہ نہیں آپ سنیما بند نہیں کریں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے، ان کی جب ان کو فائدہ جس چیز میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ ایک زمانہ تھا جو فلم لگتی تھی تو 10-15 دن تو ٹکٹ نہیں ملتا تھا، بلیک پہ ٹکٹ مل جاتے تھے۔ ابھی 10 بندے پورے ہوتے ہیں تو اس سے فلم چلتی ہے، تو فرق دیکھیں نا۔ اب یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، کیا اس سے پہلے حکومت پیسے دیتی تھی فلمیں بنانے کے لیے؟ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ حکومت سپورٹ کرتی ہے، جب بہت ساری چیزوں میں سپورٹ کرتی ہے، اور وہ سپورٹ ہم آج بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اچھی لوکیشن کی بات ہوتی ہے ہم ان کو اچھی لوکیشن دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو سیکورٹی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فلموں کے لیے حکومت پیسے نکال کے دے کہ جا فلمیں بنائیں اور بیچیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ سر نشتر ہال کی بھی ذرا بات کر لیتے تھے، ایک کلچر ہب اور اس طرح سٹیج ڈراموں کا ہب سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل جو ہے وہاں پر کورونا ویکسینیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے، وہ تفریح کا جو ماحول تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، ہم نے بڑی کوشش کی تھی، لیکن ظاہر ہے ایک وبا رہی، اور اس کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر سفری سہولتوں میں کتنی مشکلات آئی، لوگوں کے کاروبار میں کتنی مشکلات آئی۔ یہاں پاکستان میں کافی حد تک مینج کیا گیا ہے، اور اس مینج کرنے کی وجہ سے ہماری بہت ساری جانیں بچی ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو ہم کمپیریزن کریں اس لحاظ سے تو ہم بڑے خوش قسمت رہے ہیں کہ ہمارے یہاں زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن اگین میں کہوں گا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ انڈور ایکٹیویٹیز وہ کافی متاثر ہوئی ہے۔ دیکھیں ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی لوگ اداکار یا کوئی بھی اگر ڈرامے کرنا چاہیں، اسٹیج کرنا چاہیں، تو آؤٹ ڈور ان کے لیے فیسلٹیز دی جا سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے انڈور پرابلم تھا، اس پرابلم میں تو ہم سب نے مل کر کوشش کی، تو اللہ نے پاکستان کو بچایا ہے کہ کورونا سے۔ کلچر اتھارٹی قائم کی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور فنکشن کیا ہے سر؟ دیکھیے مین مقصد تو کلچر اتھارٹی کا یہی ہے کہ جہاں پہ ٹورزم ہبس ہوں، جہاں پہ ٹورزم کی پروموشن ہو، تو ساتھ ساتھ کلچر بھی چلے، مطلب میوزک اس کے ساتھ چلے، تاکہ ہم اپنا کلچر متعارف کرا سکیں۔ اگر کوئی بھی نیا اسپاٹ کھلے، کوئی بھی مطلب لوگ آنے جائیں، تو ان کو ایک فیسلٹی دینی ہے کہ جی وہاں پہ کلچر ایکٹیویٹیز بھی ایک ساتھ کی جائیں، کیونکہ ایک مشکلات تو تھی، اور اب یہ تجربہ ہو رہا ہے، دیکھیں کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا مقصد یہی ہے کہ دونوں ایکٹیویٹیز ایک ساتھ ہو جائیں، تاکہ لوگ جب آئیں ٹورزم کے لیے، وہ جب دیکھیں علاقے کو دیکھیں، اس سے محظوظ ہوں، اور ساتھ ان کے یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہاں کا کلچر کیا ہے۔ آخری سوال ہے سر، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کلچر اتھارٹی کا مقصد کیا ہے، اس طرح فنکاروں کے لیے ماہانہ وظیفے کا اعلان کیا گیا، تو ایسے مزید حکومت کیا پروجیکٹس جو ہے وہ پائپ لائن میں، تاکہ اس سے ہمارا جو کلچر ہے، اس طرح سینما کا جو کلچر ہے اس کو فروغ مل سکتا ہے اور ہماری فلموں کی جو معیار ہے وہ بھی بہتری کی طرف جا سکے؟ دیکھیں ہم نے انڈومنٹ فنڈ بنا لیا ہے، فائنل ہو گیا ہے، کیبنٹ سے اپروول بھی ہو گئی ہے، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کو مالی مشکلات ہوں گی، ان کو صحت کے حوالے سے کوئی مشکلات ہوں گی، تو یہ جو فنڈ ہے انڈومنٹ فنڈ، اس سے اس کو اس سے استفادہ بھی کر سکیں گے، اور ایک باعزت طریقے سے ان کی ہیلپ کی جا سکے گی۔ نشتر حال ایک حال ہے ہمارے پاس، اور میں نے چونکہ مرج ایریا جب ہمارے پاس آ گئے تو باجوڑ، مومن اور مختلف علاقوں میں ہم نے کہا کہ اس طرح کے ایک ہال بنائیں گے، تاکہ لوگوں کو انٹرٹین کیا جائے، ایسے ایکٹیویٹیز دی جائیں جس سے یہ دہشت گردی کی طرف ان کا توجہ ہٹ جائے اور نارمل لائف کی طرف آئے۔ تو یہ ایک پروپوزل ہے، لیکن اب چونکہ اتھارٹی بن چکی ہے، اتھارٹی کے اندر ٹورزم بھی چلا گیا ہے، ڈائریکٹریٹ ختم ہو گیا ہے کلچر کا، تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں۔ مین چیز تو یہی ہے کہ ہم اپنے جو اداکار ہیں، اداکارائیں ہماری، وہ ان کو مشکل سے نکالیں، تاکہ وہ لوگ جو ہے نا افسردگی کے ساتھ، ایک یکسانیت کے ساتھ اپنے کام پہ فوکس کریں، جو بیچارہ سارا دن رلتے رہتے ہیں کہ جی، اور جیسا آپ نے کہا کہ
جو معاوضہ دیا جاتا تھا وہ ایک پروجیکٹ تھا. وہ پروجیکٹ اب چونکہ بند ہو چکا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو انڈومنٹ فنڈ ہے اس سے ہم اپنے فنکاروں کو استفادہ دے سکیں. جی شکریہ منسٹر صاحب. جس طرح آپ نے منسٹر صاحب کی بات سنی تو حکومت اس حوالے سے اقدامات اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن فلم دیکھنے والا، فلم بنانے والا، فلم چلانے والا اور ساتھ میں حکومت سب کا ایک ہی گلہ ہے کہ فلم کی جو معیار ہے وہ نہیں رہی. تو فلم کی معیار بہتر بنانی پڑے گی اگر سنیما کلچر کو فروغ دینا ہے. اگر فلم کی معیار بہتری کی طرف نہیں جاتی تو سنیما کلچر اسی طرح زوال کی طرف جاتی رہے گی. یہ تھا پشاور سے آج پاکستان کی آواز. پشاور کے ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.